آج تو لوگ نارمل لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو لوگ سگا بھائی کہتا ہے یار آج کل بڑھیا نمازاں پڑھ رہے ہیں کی گل ہے ادھر تو نمازاں پڑھتا ہے تو ادھر تو یہ تو برائی یا کچھ بھی ناز شوبز کا ماحول تو تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتے تھے نہ تم عالم ہو نہ حافظ ہو نہ قاری ہو تو مفتی, تم نے مدرسہ کیوں بنایا؟ یہ میرا نام بھی ابو رہا مولانا تاج میں سمجھ رکھا ہوا ہے, میرا اصل نام تو محمد شہزاد ہے. کہ اسلام سب مذہب سب کے لیے ہے, سب طبقوں کے لیے, سب شعبے کے لیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہو پاکستان سے اسماعیل شہین آپ کی خدمت میں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ہریرہ بھائی. یہ خواجہ سرا ہیں لیکن اسلام اور دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور تقریباً پچھلے 10-15 سال سے مسلسل یہ دین اور اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ خواجہ سرا تھے اور جیسے نارمل حالات میں خواجہ سرا کو ہم جانتے ہیں اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی سارے معاملات اور دنیا داری کو چھوڑ کے ایک دم سے اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور پھر ایک ایسی درسگاہ بنا دیں جو دنیا کی سب سے پہلی درسگاہ سمجھی جا رہی ہے. پہلی دفعہ خواجہ سرا نے اپنی مسجد بنا کے, اپنی درسگاہ بنا کے یہاں پہ قرآن اور اس کے ساتھ حدیث کی تعلیم سیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک مولانا صاحب, مفتی صاحب جو یہاں پہ انہوں نے ہائر کر رکھے ہیں اور وہ ان کو مکمل طور پہ سکھاتے ہیں. ابو ہریرہ بھائی, مشکل ہوتا ہے دنیا کی ساری وہ نعمتیں, وہ ساری چیزیں, نفس جو ہے نا وہ برائی کی طرف زیادہ جاتا ہے. تو کس طرح سے ایک دم سے آپ نے سب کچھ چھوڑا اور یہاں پہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور ماشاءاللہ سے خود مسجد بنا کے یہاں پہ آپ نے سارا انتظام کیا, کس طرح سے کیا؟ بس اسماعیل بھائی, جب بندہ بہت سا گناہوں میں چلا جاتا ہے نا تو اللہ کی رحمت جو ہے نا پھر بھی بندے کو تلاش کرتی ہے نا کہ میرا بندہ ہے. تو ہم بھی جتنا ہم شوبز کے زمانے میں تھے, شوبز کے کمانا کھاتے ہیں, کماتے ہیں کھانے کے لیے, تو ایک ہی دن ہوتی ہے شوبز میں. خواجہ سروں کو ہوتا ہے جب وہ فنکشن ہے اور پروگرامز ہیں ناچ گانے کی اپنے, تو اس میں سے نکل کے پھر بھی ایک دل کے اندر ایک خوب ہوتی تھی کہ مسجد ہے, قرآن ہے آنکھوں کے سامنے اور کتنی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں, تو کیسے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو دل کے اندر آتا رہتا تھا. پر ایک بھائی نے تھوڑی سی مجھ سے بات کی, اس نے کہا یار انسان نے مرنا بھی ہے, اور میں انسان کو نماز قرآن خواجہ صاحب پہ اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا نہیں کہا یہ تو اللہ کے بندے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم نے تو اپنے مدرسے کا نام بھی امتی رکھا ہوا ہے تاکہ یہ بھی حضور کے امتی ہیں. تو اس نے کہا یہ ساری زندگی ایک ہی شعبے کے اوپر اپنی زندگی گزار دینا یہ صحیح نہیں ہے. ہم حضور کے غلام ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو ہماری زندگی تو ان کی ایسی باتوں سے نا میں دل چاہتا تھا کہ میں نماز کی طرف چلوں, مسجد میں جاؤں. آج تو لوگ نارمل لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو لوگ سگا بھائی کہتا ہے یار آج کل بڑھیا نمازاں پڑھ رہے ہیں کی گل ہے. تو ہم جس طبقے میں رہتے اس شوبز کا مول پورا ایک ناچ گانے کے اور ایک عیاشیوں کا اور اتنی سائشیں ہر طرح سے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے جا, تو وہاں سے نماز کے لیے جانا تو اپنے ہی قریبی جو دوست احباب جو سہیلیاں خواجہ سرا وہ کہتے ہیں کی گل ہے تین زیادہ مولویاں نے پاگل کرتا ہے پڑھ کے, یا کوئی بھی ایسی بات کرنا جہاں ہے وہ نماز ادھر تو نمازاں پڑھتا ہے تو ادھر تو یہ تو برائی یا کچھ بھی ناز شوبز کا ماحول تو تکلیف ہوتی تھی. تو بلکہ کبھی کبھی کوئی آپس میں کوئی بات ہو جاتی تھی تو کہتے تھے یہاں تو نمازاں چھاڑ دے تو یہاں تو ایک کام چھاڑ دے. دونوں طرف ہی چلنا ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز پہ جمے رہے, نماز کو نہیں چھوڑا, قرآن کے ماحولوں کو چاہا کہ بھی ایسے دینی ماحول میں رہے. اور جن لوگوں نے مجھے دین تبلیغ پہ لگایا انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنا شروع کر دیا. لیکن دائیں بائیں ماحول میں ایک تھوڑا سا ہلچل مچی ہوئی تھی کہ یہ کیسے یہ چھوڑے گا, یہ تو خرچے کہاں سے ہوئیں گے. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ یہ خود تو چھوڑ کے بیٹھ جائے گا تو مولویوں کے پیچھے لگ جائے گا تو ہم سے مانگے گا, ادھار مانگے گا ہم سے, جب اس کی جیب میں نہیں ہوں گے. تو وہ کہتے تھے تو اپنا کام کر, تو مشوقی دا زمانہ ہے تیرا, تو نہ کما سکنا ہے جتنے تیرا ابھی تو تمہارا دور ہے. وہ پرانا نام
جس سے آپ کو پکارا جاتا تھا، اس دور میں بھی نماز آتی تھی یا بعد میں سیکھا یہ سب؟ دیکھیں میرے الحمدللہ ماں باپ پیرنٹس بہت نیک لوگ تھے. میرے ماں باپ تو چلے گئے دنیا سے, بڑے ہی نیک تھے. تو بچپن میں میں نے نا محلے میں ایک بھابی جی رہتے سی, ان کے گھر میں جا کے میں نے نا قرآن نماز سیکھا. لیکن وہ عورت کی ان کی قرات اور زیر زبر ٹھیک نہیں تھی. پھر جب ہم نے الحمدللہ یہ 5 سال پہلے جب یہ امتی درسگاہ بنائی, ہم نے رینٹ پہ جگہ لی, اس کے اوپر بھی ہمارے بڑے حالات آئے. لوگ چاہتے تھے کہ یہ درسگاہ نہ بنے, اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا, میں نے خود کانوں سنا کہ یہ بن ہی نہیں سکتی, بن بھی تو چلے گی نہیں, چل گئی تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. تو ہے جب بن گئی تو میں نے سب سے پہلے اسماعیل بھائی میں نے خود اپنا ناظرہ ٹھیک کیا. میں نے قاعدے سے شروع کیا, زیر زبر ٹھیک کی, مخرج ٹھیک کیے, میں نے اپنا قرآن ناظرہ ٹھیک کیا. پھر میں نے الحمدللہ جب ناظرہ میرے قاری صاحب نے کہا کہ اب ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سارا اچھا پڑھتے ہو, پھر میں نے حفظ شروع کیا. میں نے کہا میری اپنی درسگاہ ہے تو میں کیوں نہ فائدہ لوں اس سے. تو پھر میں نے خود جو ہے نا ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے 30واں سپارہ حفظ کر لیا. ماشاءاللہ ایک سپارہ یعنی آپ اب تک حفظ کر چکے. 30واں سپارہ 37 سورہ میں نے اللہ نے مجھے حفظ کرا. آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب پہلے سپارے سے سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہے. دعا کرے اللہ قبول فرمائے. کیا اس مسجد میں محلے دار بھی آتے ہیں؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو گیٹ کھول دیتے ہیں, تو تاکہ جمعے والے دن بھی ہم گیٹ وغیرہ کو اوپن رکھتے ہیں. لیکن ہم نے خواجہ سرا زیادہ آتے ہیں, محلے والے کام آتے ہیں, تو ہمیں کوئی اس بات کی اعتراض نہیں ہے. ان کو بھی اعتراض تو اب ان کو بھی نہیں ہے, شروع میں ہوتا تھا, محلے والے اعتراض کرتے تھے کہ یہ اتنے خواجہ سرا گلی میں آتے ہیں, یہ ہے تو شور مچاتے ہیں, باتیں کرتا ہے, تو کوئی نہ کوئی بات کر ہی دیتا تھا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے یا آپ کو دیکھتے ہوئے یا اس درسگاہ کو دیکھتے ہوئے, سسٹم کو دیکھتے ہوئے کوئی نان مسلم خواجہ سرا جو ہے وہ مسلمان ہوا ہو؟ ابھی چند دن پہلے ایک کرسچن آئے, انہوں نے خود کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ کہ بھائی میں اب بس, تو ضعیف تھے, تو انہوں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا. تو بہت سے ہیں آتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں. تو کیونکہ ہم اپنے مسلمان خواجہ سرا بھائیوں نے نا نماز شروع کر دیا, تو وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ تو سارے معاملات کرتے تھے, تو یہ اب اپنی مسجد مدرسہ نماز قرآن کے اندر شروع ہو گئے ہیں, تو یہ تو بڑا عجیب بات. تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے اب جو ابھی فوت ہوئے بھائی اسلم ابھی فوت ہوئے, جو میرے ساتھ ہی تبلیغ میں 10 سال پہلے, ان کی میت کو میں نے غسل دیا, میں نے ان کو جو ہے نا وہ ان کا جنازہ پڑھا, اور اتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا کہ ان کی ایک قربانی تھی, وہ عیسائی مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے. ایسی درسگاہ جو کبھی پہلے ہم نے تو نہیں دیکھی, اس سے پہلے سنی بھی نہیں, تو اس درسگاہ کو علماء کیسے سراتے ہیں؟ شروع میں تو کوئی بھی متفق نہیں تھا, کیونکہ میں نے جب یہ درسگاہ کا 5-6 سال پہلے سٹارٹ لیا نا, تو مجھے میرے اپنے ہی جو تھے نا ایک قریبی جو جاننے والے جو علمی شخصیت لوگ جو علماء وہ کہتے تھے نہ تم عالم ہو, نہ حافظ ہو, نہ قاری ہو, تم مفتی, تم نے مدرسہ کیوں بنایا. وہ بھی میرے ساتھ جو دوسرے خواجہ صاحب تھے نا, بھائی راشد تھے, ایک دو اور تھے, انہوں نے پھر ان کو جا کے بتایا کہ یہ تم لوگوں نے آج تک ایسا درسگاہ نہیں بنائی, اور تم بنا بھی نہیں سکتے, کیونکہ ایک لیڈیز لباس میں عورت کی فزیک میں عورت جیسا چہرہ لے کے مفتی عالم کے سامنے کیسے بیٹھ سکتا ہے. اس کے امام صاحب کے بھی مسئلہ کہتے ہیں ایمان کا مسئلہ, اور خواجہ صاحب کے بھی ایمان کا مسئلہ, ایمان نہ بنے گا نہ. تو وہ کہتے تھے, لیکن جب سٹارٹ لیا تو بہت سے علماء کرام نے میں اپریشیٹ کیا, حوصلہ افزائی کی کہ ماشاءاللہ آپ نے تو بہت بڑا کام کر لیا, آپ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے. جو کام 1400 سال کی صدی میں ہم نہ کر سکے, وہ آپ سے اللہ نے کام لے لیا. تو ہم تمہاری تو ضرورت تھی نا, ہماری ضرورت تھی کہ ہمارے طبقے کے لوگ کمزور تھے, ان کے کلمے کے الفاظ ٹھیک نہیں, نماز نہیں آتی. ہم نے پوری دنیا کے خواجہ صاحب کو یہ بتانے کے لیے کیا کہ ہماری اپنی اب درسگاہ ہے. اگر آپ کو مسجدوں میں لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں, آپ لیڈیز بعد میں نہیں جا سکتے, کھلے بالوں میں نہیں جا سکتے, تو آپ ہمارے پاس آئیں, جہاں ایزی ہو کہ جیسے مرضی اپنے لباس میں آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں بدلیں گی. اور اسماعیل بھائی زندگیاں بدلیں. لوگ جو خواجہ سے آتے تھے لیڈیز سے بعد میں جمعہ پڑھنے آتے تھے, جمعہ پڑھتے کلاس لیتے, آہستہ آہستہ انہوں نے مردانہ لباس سلوانے شروع کر دیے. مردانہ لباس پہن کے جمعہ پڑھنے آتے ہیں, تو چینج آیا. انہوں نے نمازیں سیکھی, تہجد گزار بھی ہیں خواجہ سرا, تو اللہ نے ان کے دلوں کو بدلا, ان کے لباس بدلے, ان کے چہرے بدلے, داڑیاں آئیں, اتنی نظام بدلا, تو ہوا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا ہمارے ساتھ جب ہم نشست میں بیٹھے تھے, طارق جمیل صاحب سے آپ کی کافی بات ہوتی ہے, تو کیا ایسا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے آپ نے کچھ وہ کہتے ہیں متاثر ہو کے اسلام کی طرف آپ آئیں؟ دیکھیں میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت متاثر ہوں, اور میں کہہ دوں کہ اس بات میں بتانا چاہوں گا کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے مولوی صاحب کا ہے. مجھے سب سے زیادہ جو چاہت ہو, جو انسیت, جو شفقت ملی نا, جواد وسیم صاحب,
اور مولانا تاج میر صاحب سے ملی. انہوں نے ہم جس طرح ہم آئے تھے نا دنیا چھوڑ کے, معاشرہ معاملہ چھوڑ کے, تو انہوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا, ہمیں حوصلہ افزائی دی, اور ہمیں کہا جمے رہو. تو میں جیسے یہ میرا نام بھی ابو رہا مولانا تاج میر صاحب نے رکھا ہوا ہے, میرا اصل نام تو محمد شہزاد ہے. ہاں, اور شوبز میں مجھے بلی کہتے تھے. تو مولانا تاج میر صاحب کے پاس 2013 میں مولانا نے مجھے بلایا اپنے مدرسہ حسنین فیصل آباد میں. تو وہاں پہ مولانا نے مجھے پوچھا تمہارا کیا نام ہے, میں نے کہا میرا نام بلی ہے. تو وہاں پہ ایک مولانا مولوی اصغر تھے آرو والا کے, وہ کہنے لگے مولانا ہم نا اس کو نا پیار سے ام حریرہ کہتے ہیں, یعنی بلیوں کی ماں. تو مولانا فرمایا کہ نہیں اس کو ابو حریرہ کہا کرو. اب وہ آج 9-10 سال ہو گئے ہیں, اب لوگوں کو نام ہی ابو حریرہ پتا کہ ابو حریرہ نام ہے. جو مدرسے کا ہم نے سوچا کہ مدرسے کو کس نام سے رکھیں, تو میں نے کہا ہم نے پوری دنیا کے لوگ خواجہ سروں کے ناچ گانے کے نام سے تو جانتے ہیں, بھیک مانگنے, ودائی لینے, کسی کا بیٹا پیدا ہو جائے, کچھ بھی تو شادی بیاہ کی انعام لیتے تو دیکھا. لیکن میں نے کہا اب ان کو ایک بڑا چینج دنیا کو نظر آئے گا کہ اسلام سب کے لیے ہے, سب طبقوں کے لیے, سب شعبے کے لیے. تو خواجہ سور کے, تو ہم نے سوچا اس کا نام نا امتی رکھ دیتے ہیں. یہ بھی حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ان کو بھی سارا اسلام, دین, حدیث, پاک قرآن, حفظ سب سیکھنے کا حق ہے. خواجہ سرا ہمارے ایک ایسا طبقہ ہے جہاں پہ لوگ اس کو عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن ابو ہریرہ بھائی نے بالکل بھی اپنی ہمت نہیں چھوڑی اور ہمت اور دل جمی سے اسلام کا کام کرتے رہے. اور آج وقت آن پہنچا ہے کہ انہوں نے اپنی درسگاہ بنا لی جسے انہوں نے امتی درسگاہ کا نام دیا, اور آج یہاں پہ اسلام کا کام ہو رہا ہے. باقاعدہ طور پہ کلاسز ہوتی ہیں, باقاعدہ طور پہ خواجہ سرا جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے قرآن کریم سیکھتے ہیں, باقاعدہ طور پہ یہاں پہ حفظ کی کلاس ہوتی ہے, اور یہاں پہ خواجہ سرا حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں. یعنی زندگی تبدیل ہو رہی ہے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد نبیل صاحب, جو عرصہ 5 سال سے اس درسگاہ میں امامت بھی کرواتے ہیں, جمعہ بھی پڑھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے خواجہ سرا یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں انہیں قرآن پاک کی تعلیم اور ترجمہ اور اس کے ساتھ حفظ بھی کرواتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ 5 سال میں انہوں نے کتنے خواجہ سرا جو ایسے ہیں جو ان کے پاس آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے کلاس لی, یہاں پہ تعلیم حاصل کی, اور کتنے خواجہ سرا ایسے ہیں جو مکمل قرآن پاک پڑھ کے ان سے جا چکے ہیں. پہلی بات ہے کہ ان کا آنا بہت بڑی بات ہے, بڑی مشکل سے آتے ہیں. جب آتے ہیں تو یقین جانے انہیں کلمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا, تو بقایا چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. چھوٹے مثال کے تو 20-25 سال کے بھی ہوتے ہیں, وہ بڑے لیول کے بھی ہوتے ہیں, 60 سال 70 سال کے بھی, الحمدللہ 75 سال کے بھی ایک خواجہ سرا پڑھ کے گئے ہیں. تو ادھر جب بھی آتے ہیں نا, سب سے پہلے بنیادی چیزیں انہیں سکھائی جاتی ہے, کلمہ, نماز, پھر پاکی ناپاکی کا بتایا جاتا ہے انہیں. تو سب سے پہلے یہ کام انہیں کرایا جاتا ہے کیونکہ انہیں اس چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا, اتنے دور ہوتے ہیں. تو پھر یہ کرانے کے بعد پھر ان سے نماز مکمل قرآن کے اوپر لگایا جاتا ہے, نہ قرآن نورانی قاعدے شروع کر کے. الحمدللہ میرے پاس ادھر 150 سے اوپر خواجہ سرا پڑھ کے جا چکے ہوئے ہیں, جنہوں میں سے کئیوں نے نماز اپنی ٹھیک کر کے گئی ہے, کوئی قرآن ٹھیک کر کے گیا ہے, قرآن پڑھ کے گیا ہے. بیچ میں سے الحمدللہ 2 ایسے خواجہ سرا ہیں جو حفظ کر رہے ہیں میرے پاس. ادھر 20 سے 25 جو خواجہ سرا ہے وہ پورا قرآن مکمل سیکھ کے گئے, کیونکہ علیحدہ علیحدہ جگہ سے آتے ہیں, علیحدہ علیحدہ شہروں سے آتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. جب آتے ہیں ادھر کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب تک جن کو آپ نے قرآن پاک سکھایا ہے انہوں نے کچھ آگے سے بھی اپنے خواجہ سرا بھیجے ہیں, کیا مزید ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن؟ نہیں ماشاءاللہ بالکل. جب یہ سیکھ کے جاتے ہیں نا, پھر دوسروں کو بھی جا کے اس چیز کی دعوت دیتے ہیں, یار ہمارے لیے درسگاہ ایک بنی ہے, وہاں جاؤ, ادھر ہمارا سارا ماحول ہوتا ہے. کیونکہ یہ مساجد وغیرہ میں جانے سے یا دوسرے مدارس میں جانے سے نا ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں, ہچکچاہٹ سی محسوس کرتے ہیں, ہوٹنگ وغیرہ بعض لوگ کر دیتے ہیں, ان کے بچے وغیرہ کر دیتے ہیں ہوٹنگ وغیرہ, جب ان کی ادائیں دیکھیں گے. تو پھر یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ بھائی کو جزائے خیر دے, جنہوں نے یہ مدرسے کی بنیاد رکھی, اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو انہی کی وجہ سے اب یہ مدرسہ جو ادھر خواجہ سرا وہ جاتے ہیں ڈیروں پہ گشتے کرتے, ادھر خواجہ سراؤں کو لے کے آتے ہیں. تو الحمدللہ ادھر پھر میں انہیں پھر قرآن, نماز, کلمہ
وہ ٹھیک کرواتا ہوں, انہیں دینی بنیادی مسائل سکھاتا ہوں. تو یہاں سے الحمدللہ 5 سال ہو گیا, تو یہاں سے سیکھ کے جاتے رہے ہیں. ناظرین 5 سال سے ابو ہریرہ صاحب نے یہ کام, ابو ہریرہ بھائی نے سٹارٹ کیا اور آج یہ تن آور درخت بن چکا ہے. یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ یہاں پہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خواجہ اسرا کو مکمل مسلمان بھی بنایا جاتا ہے. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کب کب آپ غسل آپ پہ واجب ہوتا ہے, کب کب آپ پہ ضروری ہے کہ آپ غسل کریں, اور کب کب کون کون سے ایسے ارکان ہیں جو آپ کو اسلام میں رہ کے پورے کرنے ہیں.